یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کبھی کوئی نا اتفاقی ہو بھی جائے تو اولاد کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اور کہیں کہیں بعض گھروں میں باقاعدہ لڑائیاں ہوتی ہے، گالی گلوچ تک ماں باپ ایک دوسرے کو کرتے ہیں اور بچوں پر اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے. تو بہرحال اگر اولاد بڑی ہے، اولاد بالغ ہے، سمجھدار ہے، تو اس کو اپنے باپ کو یا ماں کو جس کی غلطی بھی سمجھ میں آئے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کوئی نامناسب بات نہ کہی جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر باپ کی طرف سے ماں کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے تو بیٹا یا بیٹی جو ہوتے ہیں باپ کو بہت کچھ سنا کے رکھ دیتے ہیں اور باپ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، لیکن آپ بیٹے ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ کو اپنے باپ کا جو حق ہے وہ اس کا خیال کرنا ہے. بدتمیزی کرنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. آخر میں میرے ساتھیوں، یہ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ختنہ کی دعوت دینا کیسا ہے؟ مسلمانی ہوتی ہے بچوں کی، اس کی دعوت دینا کیسا ہے؟ دیکھیے، ختنہ کی دعوت کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء نے اس کو صحیح نہیں کہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے یا صحابہ سے ختنہ کی کسی دعوت کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اور کچھ علماء نے کہا کہ چونکہ یہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے، ختنہ کرانا بھی ایک شعار ہے مسلمانوں کا، اور اللہ کے نبی نے فطرت کے کاموں میں سے ختنہ کو بھی قرار دیا ہے، تو ایک خوشی کا موقع ہے، اور کسی خوشی کے موقع پر اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال اس میں ان دونوں جو علماء کی جو رائے ہے، علماء کی ان دونوں رائے میں جو بہتر جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ختنہ کی دعوت سے پرہیز کیا جائے. باقاعدہ جو ہمارے یہاں بعض اوقات عقیقہ کی دعوت اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بڑی ختنہ کی دعوت ہوتی ہے، تو جو ایک سنت دعوت ہے اس کو ہم چھوڑ دیں اور ختنہ پر بلا وجہ لمبی چوڑی دعوت کریں، یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور اگر کوئی ختنہ کے موقع پر دعوت دے دیتا ہے تو اس کے یہاں کھایا جا سکتا ہے، اس کو غلط یا حرام نہیں کہہ سکتے. بہرحال ایک خوشی کا موقع اس کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس موقع پر صحابہ سے یا اللہ کے نبی سے دعوت کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو اس سے پرہیز کیا جائے. لڑکی کی شادی میں دعوت کھلانا کیسا ہے؟ دیکھیے، اس کا بھی مسئلہ وہی ہے. اللہ کے نبی کے دور میں لڑکیوں کی شادی ہوتی تھی اور ہمیں ثبوت اور دلیل ایسی نہیں ملتی کہ لڑکی والے بھی باقاعدہ دعوت کھلاتے تھے. حضرت ام حبیبہ، اللہ کے نبی کی بیوی ام حبیبہ، جب ان کا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا تو ان کے ولی کی حیثیت سے نجاشی جو تھے حبشہ کے بادشاہ، انہوں نے باقاعدہ صحابہ کو دعوت دی تھی. تو بعض علماء نے اس سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ لڑکی کی شادی میں بھی دعوت دی جا سکتی ہے، مگر کوئی ایسا عام رواج صحابہ کے دور میں نہیں تھا. اس سے اتنی دلیل تو ملتی ہے کہ ہاں کوئی دعوت دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مگر صحابہ کے دور میں کوئی عام رواج اگر ہوتا تو اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہوتا. اور آج کے دور میں ہم خاص طور سے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی شادی میں جو دعوت ہوتی ہے، میں بہت سارے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جو باقاعدہ زکوٰۃ کی رقم اتارتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر وہ 400 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور 2-3 طریقے کا آئٹم کھلاتے ہیں. تو یہ تو بہت نامناسب بات ہے کہ آپ زکوٰۃ اتار کر کے اپنی لڑکی کی شادی میں آپ جو ہے دعوت لوگوں کو کھلائیں. تو اصل تو یہی ہے کہ شریعت میں لڑکے کے اوپر ولیمہ کی دعوت ہے، لڑکی کے گھر والوں کے اوپر کسی دعوت کی ذمہ داری شریعت نے نہیں ڈالی ہے. البتہ اگر کوئی لڑکی کا باپ صاحب حیثیت ہے، اگر وہ اپنے کچھ مہمانوں کو 100-200 مہمانوں کو 300 جو بھی اس کے مہمان ہیں، اگر وہ کھانا کھلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تو ہم اس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، غلط تو نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر اس کو ایک رواج بنا دیا جائے اور ضروری بنا دیا جائے اور اس کی وجہ سے غریب اور مڈل کلاس کے لوگوں کو ہر حال میں دعوت دینی پڑے تو پھر اس دعوت کو بھی ہمیں روکنا چاہیے. پھر اس دعوت ابھی بنارس میں باقاعدہ وہاں جو انصاری برادری کے لوگ ہیں تو اس میں ایک تنظیم چلتی ہے، وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ایک قانون پاس کیا ہے کہ اب جو دعوتیں ہوں گی تو بارات نہیں جائے گی لڑکی والوں کے یہاں، اور ولیمہ میں ایک طرح کا کھانا ہوگا اور اتنے برتن دیے جائیں گے، اتنے کپڑے دیے جائیں گے. ایک لمٹ انہوں نے بنائی ہے، جو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آج شادی بیاہ کی ان رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے لوگ قرضے لے رہے ہیں، بینک سے لون لے رہے ہیں، ایک دوسرے سے مدد مانگ کر کے شادی کر رہے ہیں، جو کہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ لڑکی کی شادی کے موقع پر دعوت دی جا سکتی ہے، مگر بہتر نہیں ہے، اس کی ہمیں حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ایک رواج بن رہا ہے اور اس کی وجہ سے غریب لڑکیوں کی شادی مشکل ہو رہی ہے.
واللہ اعلم بالصواب۔ تو میرے عزیزوں، آخر میں مولانا حسین صاحب نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ ہمارے مدرسے کے حق میں تھوڑا سا آپ تعاون کی اپیل کریں۔ آئیے، یہ رات کا آخری وقت ہے، آتے آتے جاتے جاتے آپ جو ہو سکے مدرسہ ام سلمہ للبنات کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین آپ کے تعاون کو، آپ کے چندے کو